بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈھول کا پول چینل پہ 6 بجے کے ٹائم پر ہم پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں جس میں بہت ساری معلومات اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس چینل کے تھرو آپ کو عام زندگی میں کام آنے والی باتیں بھی کی جائیں اور معلومات فراہم کی جائے۔ تو میرے ساتھ اس وقت سردار فیض اکبر فیاضی صاحب ہیں جو کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے راولپنڈی زون کے ایریا مینیجر ہیں۔ ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے اور ان سے جو ہے وہ معلومات لیں گے اسٹیٹ لائف کے متعلق۔ بنیادی طور پر اسٹیٹ لائف کو عام لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اور ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو فیاضی صاحب، پہلے تو آپ خود اپنا تعارف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈھول کے پول یوٹیوبر کے انچارج بہت بڑے ہوسٹ جناب فضل انجم صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج میں اپنا پیغام اپنے پاکستانی بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ میرا نام ہے سردار فیض اکبر فیاضی اور اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، مدر جاب یہاں پر ہے۔ اور کافی ٹائم ہو گیا سر کہ اس ادارے کے اندر مجھے سروس کرتے ہوئے۔ اس سے قبل اگر پیچھے چلے جائیں تو اگر آپ ڈیپلی تعارف کے حوالے سے بات اگر کر رہے ہیں تو میں اسٹیٹ لائف میں آج ساتھی طور پر میں انٹر ہوا اور میرے انتہائی محسن میرے ایک سینئر تھے، انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا۔ 2005 میں میں نے سارا ماسٹر کیا اور ماسٹر کرنے کے بعد پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں میں نے جاب کے لیے اپلائی نہ کیا ہو۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے اپلیکیشنس دی ہیں، سیویز جمع کرائی ہیں، مگر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہی تھا کہ یا تو کچھ کارڈ گفٹ ہو یا کوئی ریکمنڈیشن ہو، تو وہ میرے پاس دونوں چیزیں نہیں تھیں، یا میری قسمت میں وہاں پر جاب نہیں تھی۔ تو میں پھر اسٹیٹ لائف کو جوائن کیا 2010 میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس ادارے کے اندر بڑی اچھی کامیابی حاصل کی ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں گریڈ 18 کے اندر اسٹیٹ لائف کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اچھا فیاضی صاحب، یہ جو ہے اسٹیٹ لائف، اس میں بہت سارے لوگوں کو اپریہنشنز ہوتی ہیں، خاص طور پہ نوجوان جو ہے وہ جوائن کرنے کے حوالے سے، اسٹیٹ لائف جوائن کرنے کے حوالے سے گھبراتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ پالیسی بیچنی ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس بات پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن آپ نے 2010 میں جوائن کیا اسٹیٹ لائف، اور آج 2025 میں آپ ماشاءاللہ سے ایریا مینیجر اور ایک پوسٹ پر ہیں۔ اپنی اسٹیٹ لائف کی زندگی کا سفر اپنے جو نئے آنے والے اسٹیٹ لائف کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو اس سے موٹیویشن حاصل ہو۔ جی، آپ کا یہ سوال تھا کہ موٹیویشن کے حوالے سے جو لوگ ہمارے پاکستان میں ابھی اسٹیٹ لائف کے حوالے سے جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے سر یہی ہے جناب فضل انجم مغل صاحب، آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنے تمام پاکستانی کو یہی پیغام دوں گا، زندگی محنت کا نام ہے اور ایک بہت بڑا سفر ہے، اور اس سفر میں اسٹریٹجی، حکمت عملی کے بغیر آپ ناکام ہیں۔ میں نے جب اس کو جوائن کیا تھا تو مجھے اپنے سینئر یہ کہتے تھے کہ آپ کی اتنے عرصے کے بعد آپ نے پروموشن لینی ہے اور آپ سیل آفیسر بن جائیں گے، اور 3 سال مزید آپ کام کریں گے اور آپ سیل مینیجر بنیں گے۔ تو مجھے بیسیکلی، میں آج سچی بات کہوں سر، تو مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ادارہ بھی ہے پاکستان میں کہ اس رفتار سے آپ کو پروموشن دے اور کامیابی آپ حاصل کر سکیں۔ تو میں نے ان کی بات کو مانا اور ان کی بات کے پر عمل کرتے ہوئے میں نے محنت سٹارٹ رکھی، اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے
کہ جو بات مجھے بتائی گئی ادارے کے حوالے سے، سینئر کے حوالے سے انسٹرکشن مجھے آتی تھی، وہ میں اس پر عمل کرتا تھا۔ آج میں اللہ کے فضل و کرم سے جو میرا ایک خواب تھا ایریا مینیجر، وہ میں بن گیا۔ اس کے اندر سر ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ مجھے یاد ہے کہ 1997 میں راولپنڈی بورڈ سے ایف اے کا پیپر دینے کے لیے میں نے میٹرک کی سند اٹیسٹ کرانی تھی سر۔ تو اسکالرس کالج تھا 6 روڈ راولپنڈی، تو وہاں پر میں گیا تو مجھے اٹیسٹیشن کے لیے وہاں پر جو پرنسپل صاحب کے پی اے تھے انہیں تو پہلے اندر ہی نہیں جانے دے رہے تھے، بعد میں بہت ٹائم مجھے بٹھائے رکھا، اور پرنسپل صاحب نے جب میرا فارم اٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ محنت کریں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تاکہ آپ کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے کہ آپ گیزٹیڈ آفیسر بن سکتے ہیں۔ اور میں نے وہاں سے ایک سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع آئے، میں محنت کروں کسی ادارے کے اندر، تو میں گیزٹیڈ آفیسر پلس اٹیسٹیشن کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے آفیسروں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیمپس ان کو گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے، میں نے کہا جی کہ میرے خاندان کے اندر آج تک کوئی گریڈ 18 میں نہیں تھا۔ جو پیسے میں، بزنس میں بہت لوگ تھے، لیکن جو گریڈ 18 میں پہنچ کر جس کے لیے حکومت پاکستان یہ اعلان کرے کہ اس کے سگنیچر یا اس کی اسٹیمپ سے ہم ویریفائی کیا ہوا پیپر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ میرے ذہن میں ایک مشن تھا، وہ مشن لے کر میں چلا، اس ادارے نے مجھے ترقی دی اور یہاں تک کامیاب ہوا۔ اب سر آپ کا ایک سوال اس کے اندر ایک اور چھپا ہوا تھا کہ آپ جو لوگ کام کر رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے۔ میں یہی کہوں گا سر کہ ظاہر ہے کہ میری ایج 47 ہے اور میں نے ماسٹر کیا 2005 میں، تو حالات اور واقعات کے اندر اس پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے قریب گیا، بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو دیکھا، بہت سارے اداروں کو دیکھا۔ اس میں کسی بھی ادارے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی سینئر یہ چاہتا ہو کہ جونیئر میرے مقابلے میں آ کر میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں یا میں اس کے لیے کوشش کروں اور یہ کامیاب ہو جائے۔ شاید 1% پاکستان میں ہو، لیکن 99% یہی ہے کہ جونیئر کو دبایا جاتا ہے اور سینئر اپنی پوسٹ پر ہیوی رہتا ہے۔ ایک تو اس ادارے میں یہ ہے سر کہ میں نے بڑا قریب سے دیکھا کہ اسٹیٹ لائف میں ہر سینئر یہ چاہتا ہے کہ میرا جونیئر کامیاب ہو جائے، ہر سینئر یہ چاہتا ہے کہ میرا جونیئر کامیاب ہو جائے۔ اور ہم نے بڑے بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل پروگرام اسٹیٹ لائف کے حوالے سے دبئی کا کیا، سعودی عرب کا کیا، قطر کا کیا، ملیشیا میں گئے، ہمارے سینئر ساتھ رہے۔ تو سر ہمارے کنٹری ہیڈ پاکستان کے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، سی او صاحب ہوتے تھے، چیئرمین، ہم ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے رہے۔ سب سے بڑی بات اسٹیٹ لائف میں یہ ہے کہ وہاں پر یہ نفرت نہیں ہے کہ یہ جونیئر ہے۔ اور میں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں ایسے بھی دیکھا کہ ایک ٹیبل پہ ایک گریڈ 19 کا آدمی اور ایک نائب قاصد گٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ ادارہ اتنا خوبصورت ہے، اس ادارے میں سب سے بڑی تربیت ملتی ہے اور وہاں پر آپ کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو آپ کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ محکمہ دوسرے ڈپارٹمنٹ، دوسرے اداروں سے مختلف ہے۔ اچھا فیاضی صاحب، ایک جو دیکھا گیا ہے تاثر عام ہے کہ لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے اسٹیٹ لائف کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو مقصد اس طریقے سے لفٹ نہیں کراتے، بلکہ برا لفظ یوز کر رہا ہوں لیکن مجبوراً کر رہا ہوں کہ دھتکار سے دیتے ہیں، آنے نہیں دیتے یا کرنے نہیں دیتے۔ آپ نے جب اسٹیٹ لائف جوائن کی تو کیا یہ ماحول نہیں تھا اس ٹائم؟ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں۔ اس میں یہ سر کہ دراصل ایک تو یہ ہے کہ پورے نیشن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہک بائی کوک، کہ ہم کوئی اسٹریٹجی سے نہیں بلکہ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ ایک تو لوگوں میں یہ سائیکو پائی جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے اور وہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس سے پہلے یہ تو آپ نے آنے کے بعد دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہوگی کہ میں اسٹیٹ لائف جوائن کروں گا تو یار لوگ مجھے بڑی وکیل سمجھ کے دیکھیں گے، بعض لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ بہت اچھا بھی سمجھتے ہیں، تو آپ کو کس چیز نے موٹیویشن دی کہ آپ اسٹیٹ لائف جوائن کریں؟ سر اس میں یہ ہے کہ موٹیویشن کے لیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے بہتر انکم کہاں سے آ سکتی ہے۔
اور بیسیکلی یہ جو درمیان پہلے میں نے سٹارٹ میں بات کی گیزٹڈ آفیسر کے حوالے سے، یہ بھی میرے ذہن میں سوال تھے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اور ادارے میں میری جاب ہوگی، میں یہاں تک پہنچوں گا. لیکن بیسیکلی جب میں اسٹیٹ لائف میں آیا تو اس وقت جو میری نیڈ تھی وہ یہ تھی کہ بالکل میں مائنس پہ جا رہا تھا. یہاں تک کہ میں اگر کھل کے بات کروں سر، ہم AJK سے ہیں اور ہماری زیادہ تر لوگوں کی جو سٹے ہے وہ راولپنڈی صدر میں ہوتی ہے. اور صدر میں اس وقت ایک ملک رہائشگاہ ہوتی تھی، کانٹونمنٹ سرکاری تھی وہ، اور تھوڑی صاف ستھری تھی اور اس کا ریٹ بہت کم تھا. میں جاب تلاش کرنے کے لیے جب آتا تھا، مختلف اداروں میں انٹرویو دینے کے لیے آتا تھا تو وہاں میں سٹے کرتا تھا. تو جو آپ نے حکم فرمایا کہ کس طریقے سے آپ کو یہ اتنی مشکل مراحل میں کام کرنے کے لیے آپ بڑھتے رہے آگے، اس کی ایک ہی ریزن تھی. میں نے کہا کہ کسی سے لون لینا، کسی کے سامنے بیکاری بن کے کھڑا ہو جانا یا اپنی مایوسی دکھانے سے بہتر یہ ہے کہ محنت کر کے آگے نکلوں گا. اور میں پھر ایک جو میرے کامیاب لوگوں کو اسٹیٹ لائف میں جو میرے سینئر تھے، میں ان کو دیکھتا تھا کہ بہت سارے ایسے سینئر ہیں جو ایک شخص اپنے ذات کے لیے کامیاب نہیں تھا بلکہ وہ ایک معاشرے کے لیے کامیاب تھا اور معاشرے کے لیے سپورٹڈ تھا اور اپنے خاندان کو سپورٹ کرتا تھا. جبکہ میرے 4 بھائی تھے آرمی میں، تو ایک فوت ہو گیا، اللہ جنت نصیب فرمائے، تو سب آرمی سے ریٹائرڈ تھے. تو میں یہ سمجھ ان کو دیکھ کے محسوس کرتا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے پرسنل، اپنے بچے، اپنی فیملی کو سروائیو کرنے کے لیے وہ مشکلات میں تھے. میں ایک ایسا ادارہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں سے میری انکم جو ہے میری مرضی کے مطابق آئے. تو اس بیس کے اوپر میں نے کام کیا. تو مشکلات تو سر بہت ساری آتی ہیں کسی بھی کام کا. اچھا جی، تھینک یو. پہلی پالیسی سر ایسا ہوا کہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا. تو میرے سینئر اس وقت تو ہمارے علاقے سے تھے، میں ان کو تھوڑا جانتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے کیونکہ میں بیسک کمپیئر کیا کرتا تھا سیاسی بیس کے اوپر پروگرام کو. انہوں نے مجھے کہیں دیکھا ہوا تھا تو وہاں پر ملے. تو میرا انٹرویو تھا علامہ اقبال یونیورسٹی میں اسسٹنٹ کے لیے. تو وہاں سے باہر نکلا تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ میری سلیکشن یہاں نہیں ہو سکتی ہے. تو کیفیٹیریا تھا وہاں، بڑا سستا کھانا شانا ملتا تھا، 10-15 روپے میں سر اچھا کھانا. تو میں وہاں کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا تو انتظار کر رہا تھا کہ ایک میرا وہاں گاؤں کا آدمی جاب کرتا تھا، میں کہا وہ آئے گا، وہ مجھے کھانا کھلائے گا. سو اسی ویٹ کے دوران میرے وہ سینئر، میرے موسن، میرے استاد، جن کا نام لینے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ مجھے کم از کم وضو کر لینا چاہیے، میری کامیابی میں جن کا بہت بڑا کارنامہ ہے، سردار محمد انور خان ان کا نام ہے. تو جب وہ وہاں پر آئے تو وہ مجھے پراپر تو نہیں صحیح جانتے تھے، لیکن وہ مختلف سٹیجز کے اوپر جب وہ مجھے دیکھتے تھے کہ آپ وہی ہیں جو فلانی جگہ پر سٹیج پر تھے، میں جی میں وہی ہوں. کہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسی طرح جاب کے لیے آیا ہوں. تو یہاں انٹرویو تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میری سلیکشن ہو جائے. انہوں نے کہا آپ اسٹیٹ لائف میں. جب میں اسٹیٹ لائف میں آیا تو پہلی پالیسی کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اسٹیٹ لائف میں کام کریں. میں نے کام کیا کرنا ہے، اسٹیٹ لائف کیسے، میں نے کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جو ریفرنس ہیں ہم ان کو ملیں گے، پالیسی سیل کریں گے. میں نے کہا جی آپ کے کوئی تعلق ہے؟ میں نے کہا سر میری پوری ایجوکیشن اسلام آباد سے، میرے تو ریفرنس ہیں یہاں پر. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ صبح 8 بجے آ جائیں. تو کمیٹی چوک ان کا گھر تھا، گلبرگ، وہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے. تو آپ صبح میں آپ کو پک کر لوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہاں کھانا شانا بھی انہوں نے کھلایا. واپس سائن جی مرغ پلاؤ ایک کمیٹی چوک بڑا مشہور ہے، وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا. میں چلا گیا، وہاں انہوں نے اتارا. میں وہاں سے پیدل صدر گیا کیونکہ میرے پاس جو پیسے بیلنس بچ رہا تھا وہ 20 روپے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے یہاں سے ٹوٹے پہ بیٹھ کے اور 3 روپے کرایا تھا تو وہ میری چرپائی کے پیسے نہیں ہو سکتے تھے جو رہائش گاہ کی چرپائی تھی، ملک رہائش گاہ صدر کی. تو میں وہاں چلا گیا. صبح 8 بجے میں آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پراسپیکٹنگ لسٹ تیار کرنی ہے جو آپ کے ریفرنسز ہیں. میں نے رات کو بیٹھ کے کوئی 30-40 لوگوں کے نام لکھے. اس میں میرے ایک بہت ہی پیارے دوست تھے سر، مجھے کبھی بھی نہیں بولتے اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتا ہوں. وہ IB میں انسپیکٹر تھے اور اختر علی ان کا نام تھا. تو پارٹ ٹائم وہ رات کی شفٹ میں وہاں جاتے تھے اور دن کو وہ ایک گلوبل انٹرنیشنل اسکول سسٹم کے اندر، وہ اسکاؤٹس کے اندر اور اس طرح کی وہ گیم شیم کرتے تھے. وہاں پر وہ تھوڑی سی 2-4 گھنٹے دیتے تھے. میں نے ان کو کال کی، ان کا جی آ جائیں. جب میں وہاں پر گیا تو ان سے میں تو اسٹیٹ لائف کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا. میرے سینئر نے ان کو بات کی کہ یہ فیاض اکبر کو میں نے اسٹیٹ لائف میں لے آیا ہوں.
اور یہ ابھی پالیسی سیل کر رہا ہے اور یہ افادیت ہے، یہ فائدے ہیں، آپ پالیسی کرا لیں۔ سر وہ جو ان نے پالیسی مجھ سے پہلی لی ہے، ان نے وہ مجھے اوبلائج کیا ہے کہ میرا دوست ہے پرانا آ گیا ہے، تو انسپیکٹر صاحب نے یہ کہا جی ٹھیک ہے فیضی، میں آپ کو ایک پالیسی نہیں، میں آپ کو 3-4 پالیسی دے دیتا ہوں۔ جب انہوں نے کوئی 36,000 پہلا پریمیم تھا سر میری لائف کا، تو وہ میں نے وہاں سے کلیکٹ کیا، اور کلیکٹ کرنے کے بعد وہ جو آپ کی بات سٹارٹ تھی کہ دستکارنے والی بات، تو مجھے وہ میرا دوست انسپیکٹر کہنے لگا اختر کہ یار فیاضی ایسا کرو کہ یہ بڑا محنت محتاجی والا کام ہے، بیگ اٹھانے والا، ایک ایک کلائنٹ کے پاس جانا پڑے گا، میں نے تو دوستی نبھائی ہے، آپ کو ایک پیکج دیا ہے، ادروائز آپ سے یہ کوئی لے گا نہیں، یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے پالیسی سیل کرنا، تو آپ کوئی اور کام کرو۔ تو میں نے کہا یار آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ میں نے کتنی اسٹرگل کیا اور جاب کے لیے، تو ابھی تک ناکامی ہے۔ سو میں جب وہاں سے باہر نکلا تو ہم الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر ہے، تو وہاں کیفیٹیریا بڑا اچھا، تو میرے سینئر نے کہا جی کہ فیضی بتاؤ کہ یہ آپ کے اندازے میں آپ کی کیا کچھ اس میں سے جو آج ہمارے ملکات ہے اس میں سے آیا ہوگا۔ تو سر اس وقت میں نے لائف میں کبھی 1000 روپیز بھی آپ نے کمایا نہیں تھا سر، تو میں نے کہا جی سر مجھے تو اندازہ نہیں ہے 2-3 ہزار روپیہ آ گیا ہوگا، اس طرح بات میں نے کیوں کہا نہیں تھوڑا سا اور بولے۔ تو انسپیکٹر صاحب نے دراصل 2-3 پیکج مجھے دے دیے تھے، اپنا بھی مسز کا بھی، اور اپنے ان کے بھائی تھے ایس ٹی او آفٹر میں، تو وہ کوئی 2 لاکھ ٹوٹل پریمیم بن رہا تھا 3-4 بندوں کا۔ تو کہنے لگے آپ تھوڑے سے اور کچھ بات کریں۔ سو میں نے کہا 30,000 ہو جائے گا، ان کا یار نہیں، یہاں اسٹیٹ لائف ہے، یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا مالیتی ادارہ ہے، جہاں کلائنٹ کے لیے اتنا بڑا ریٹرن ہے، وہاں پر جو جاب کرنے والوں کے لیے جو یہاں پر اسٹرگل کرتے ہیں، جو پالیسی سیل کرتے ہیں، ان کے لیے ادارے نے بہت بڑا انسینٹیو رکھا ہوا، بڑا پورشن ہے کمیشن کا، تو اس میں آپ کا اچھا خاصا آ رہا ہے، تو 40% آپ کو ملے گا۔ تو یقین میں نے فضل انجم مغل صاحب، میری خوشی کی انتہا تھی کہ 2 لاکھ میں سے 40%، اٹ مینس کہ 80,000 کی میری وہ ملکات پہلی تھی، تو وہاں سے سر میرا کام سٹارٹ ہو۔ اچھا یہ ناظرین میں ان دوستوں کے لیے بات کروں گا کہ جو اسٹیٹ لائف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا جوائن کر چکے ہیں، وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا، تو یہ ابھی میں ان سے اگلا سوال بھی کروں گا فیاضی صاحب سے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ہمت کرتے ہیں تو ہاتھ پکڑنے والے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میسر آ جاتے ہیں۔ اچھا فیاضی صاحب آپ بتائیں، یہ تو چلے آپ نے ریفرنس سے پیش کی، خود اپنی اسٹرگل سے بغیر کسی واقفیت کے پہلی پالیسی کیسے؟ تھینکس۔ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر سر گیا، میں نے ایک ہمارے علاقے کے پروفیسر صاحب تھے، ان کو میں نے ملنے کے لیے گیا، تو ٹارگیٹ کرنا پڑتا ہے رات کو پرسپیکٹنگ کر کے، میں نے کہا کل فلانے بندے کو ملوں گا۔ جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو اس دن وہ چھٹی پر تھے، تو ان کے پی اے نے کہا جی کہ آج وہ پروفیسر صاحب نہیں آئے ہوئے۔ سو میں نے کہا جی کہ یہ پاکستان میں کھڑا ہوں، ماسٹر میں نے کیا ہے، تو میں کسی سے اور سے بات کر لوں، یہاں کوئی مجھے مارے گا تو نہیں۔ تو سر میں ایسے ایک 6 نمبر بلاک سے میں گزر رہا تھا، تو میرے 2-3 جو ہے نامینیشن جو لوگوں کی لگی ہوئی تھی، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر، کوئی ڈائریکٹر علامہ اقبال یونیورسٹی کے اندر، میں دیکھتا گیا، میں نے کہا یہاں جا کے ملوں گا، یہاں پھر حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا سر، اور وہ تو ایک تلق تھا، لیکن میں کہا یار نئے بندے کو ملوں گا۔ سو پھر مجھے اچانک پروفیسر عامر شاہ صاحب جو آج کل رجسٹرار ہیں، سب رجسٹرار ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر، وہی آدر سربس ہے، وہ اس ٹائم لیکچرر تھے، BPS 18 میں تھے، جو آج کل BPS 21 میں، تو ان کا نام لکھا ہوا تھا لیکچرر عامر حسین شاہ۔ تو میں نے دروازہ نوک کیا تو وہ ٹیلی فون سن رہے تھے، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ میں وہاں بیٹھ گیا، تو 5 منٹ کے بعد انہوں نے بات چیت جہاں VC صاحب سے کر رہے تھے ختم کی۔ ختم کرنے کے بعد سر ان کا جی حکم فرمائے۔ میں کہا سر یہ میرا کارڈ ہے، اسٹیٹ لائف سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور میں اسٹیٹ لائف کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، سر مجھے 5 منٹ آپ کے چاہیے، میں کوئی آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی جو میرا ٹیلی فون بند کیا ہے یہ VC صاحب کی کال تھی، اور ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ جلدی پہنچیں، تو میں آپ کو تو نہیں مل سکتا، تو لہٰذا ایسا کریں کہ آپ کل 10 بجے آ جائیں۔
تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چلا گیا اور لوگوں کو ملا, لیکن میں پالیسی کلوز نہیں کر سکا. دوسرے دن ایگزیکٹلی 10 بجے سوئی جب اوپر آئی 10 کی, میں نے کہا فوراً دروازہ نوک کیا, ان کا جی آ جائیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ تو بڑا ٹائم کا پکا ہے, اور اس نے جو وعدہ جو میں نے بتایا تھا ٹائم اس کے مطابق آیا. انہوں نے مجھے ٹائم دیا پراپر, میری بات سنی ہے. بات سننے کے بعد سر میں نے ان کا پریمیم کلوز کیا 57,910 روپے. 2010 میں 57,910 روپے کلوز کیا. وہ جب انہوں نے نائب قاصد کو بھیجا تو فرسٹ موومنٹ بینک سے چیک کیش ہو کے آیا. مجھے پیسے دے رہے تھے تو اچانک ان کا کوئی دوست پروفیسر آ گیا, تو انہوں نے ان کو کہا جی شاہ صاحب آپ پیسے تقسیم کر رہے ہیں. ان کا یار پیسے تو تقسیم نہیں کر رہا, لیکن یہ اسٹیٹ لائف والا آیا ہوا ہے تو اس نے مجھے ایک اچھا پیکیج دیا ہے تو میں نے مطمئن ہو گیا ہوں, تو میں ان کو پیسے دے رہا ہوں. ان کا سر بڑا فراڈ ہے, آپ اس بندے کو جانتے ہو کہ نہیں اسٹیٹ لائف والا. اس کا یار اس کو جانتا نہیں ہوں, لیکن بچہ بات بڑی پرفیکٹ کر رہا ہے, اور مجھے اس کے اندر کوئی عوام نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی چیٹنگ کر جائے گا, تو میں اس کو پیسے دے رہا ہوں. ان کا سر سوچ لیں یہ 57,000 روپے ہے. اب 2007 میں 10 میں لیکچرر کی جو تنخواہ جو ہے وہ لاکھ سے بھی کم تھی, آج کل تو 2.5-3 لاکھ ہے. ان کا سر آپ ایک تنخواہ دے رہے ہیں پورا مہینے کی. تو شاہ صاحب کے یہ الفاظ تھے, میں اکثر کہا دوں گا آج بھی جا کے کئی بار جب سال کے سٹارٹ میں ڈائری وغیرہ میں ان کو دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب آپ کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. تو شاہ صاحب نے یہ کہا اس اپنے دوست کو کہ میں اپنے بچوں کو 5 روپے سے زیادہ دیتا ہوں تو میرے ہاتھ کام جاتے ہیں کہ کہیں غلط تو نہیں دے رہا ہوں, زیادہ تو نہیں دے رہا ہوں. لیکن اس بندے کو میں نے 57,000 روپے دیا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے اور آپ کی رضا ہے. انہوں نے مجھے وہ 57,000 روپے دیا, وہ میری پہلی بیس تھی. وہاں سے پالیسی کا میں نے کام وہ شروع کر دیا. اب دوسری ایک سوال آپ کا تھا, معذرت میں پیچھے وہ بول گیا, کہ آپ کامیابی کے حوالے سے آپ لوگوں کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں ارننگ کے حوالے سے آپ اسٹیٹ لائف میں. سر میں نے تو 2-4 باتیں تو آپ کے سامنے کر دی کہ میرا لائف سٹائل کیا تھا, اور جب میں اسٹیٹ لائف میں آیا کہ ایک رہائش گاہ پہ سونے والا آدمی کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی ہوٹل میں کمرہ لے کر سوں. اور پلس یہ ہے کہ کمیٹی چوک سے تقریباً میں نے 1 سال, میرے جونیئر سینئر وہاں رہتے تھے, اور 1 سال میں کمیٹی چوک مجھے وہ ڈراپ کرتے تھے اور صدر جاتا تھا, اور صدر سے واپس میں کمیٹی چوک آ کے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا کہ وہ بائک سے نکلتے تھے. تو اس طرح میں نے محنت سٹارٹ رکھی. مشکلات آئی, بہت مشکلات آئی, لوگوں نے باتیں کی ہیں, سب کچھ ہوا. لیکن اس ٹائم سر میں یہی کہوں گا کہ میرے سینئر کی دعا بھی ہے, اس کی جو تربیت ہے وہ بھی ہے, اور میرا ادارہ اتنا اچھا ہے, اسٹیٹ لائف اتنا اچھا ریٹرن دیتا ہے سر کہ اللہ کے کرم سے. لوگ سر بہت سارے کوئی فارم ہاؤس کے آنر ہیں, کوئی جہاز کے آنر ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان میں اس طرح کے بڑے رچ مین فیملیز ہیں. بٹ میں جس اینگل سے سٹارٹ لیا تھا, مجھے 15 سال ہوئے ٹوٹل اسٹیٹ لائف میں, تو اللہ کے کرم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید 100 میں سے یا 1000 میں سے وہ 1 یا دوسرے نمبر پہ ہوں گا جو اس ادارے کی وساطت سے, انکم سے. میں نے اسلام آباد کے اندر اپنا گھر لیا ہوا ہے, اور 2-3 کروڑ روپے کے وہیکلز ہیں. اور میں نے ایک غلطی بھی کی ہے سر, وہ بھی آپ کو شیئر کر دوں کہ اسٹیٹ لائف کی انکم سے جب میں چلا گیا آگے, تو ہماری پروموشن ہوتی ہے وہ جب سیلری پہ جب ہم آتے ہیں وہ ایریا مینیجر سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے کمیشن بیسڈ ہوتا ہے. اب جب کمیشن بیسڈ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی کام ایکسٹرا اور بھی کر سکتے ہیں, سیاست کریں, کاروبار کریں, جنرل اسٹور کریں, آپ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی مجھے الاؤ نہیں ہے. یہ میں آپ سے بات پوچھنے والا تھا کہ آپ نے سیاست میں پیسے کو کیسے اڑایا. جی جی, یہ میں نے پھر تھوڑا سا ایک انٹرسٹڈ تھا میں سیاست میں شروع سے, اسٹوڈنٹ دور سے. تو میں نے پھر 2021 کا جنرل الیکشن آیا تو آزاد کشمیر اسمبلی کا الیکشن میں نے کانٹیسٹ کیا. اس ٹائم میں پیپل پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا, تو میں نے اس ٹائم تحریک لبیک کی طرف سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کیا. اور یہ ہے کہ لوگوں نے حوصلہ افزائی بھی کی. اب وہاں پر یہ نہیں کہ وہ بات یہ ہے کہ کامیابی نہیں ملی, لیکن میں نے اپنے آپ کو سر اس چینل کی وساطت سے یہ بتاؤں گا کہ جس معاشرے میں میرے عزیز, میرے برادری, میرے دوست, میرے رشتہ دار مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے, سیڈ مارتے تھے سر کہ یار ایک فضول آدمی آ رہا ہے, طرح کہ اس کو شاید چائے پلانی پڑ جائے, اس لیول کی سوچ لوگوں کی ہوتی تھی, یا اس کو یہ ناکام آدمی ہے.
سر میں نے اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے اس ادارے کی وساطت سے یہاں سے اتنی انکم جنریٹ کی. ایک تو الیکشن لڑا, دوسرا آپ بھی ایک علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, ہر بندے کا ایک شہر ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے, برادری ہوتی ہے. تو سر اب تحصیل بلوچ ہے ہمارا, آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ سدنوتی ہے, تو وہاں آپ جائیں گے تو میں چیلنج دیتا ہوں اکثر کا دوستوں کو ہمارے جو پنڈی میں بیٹھتے ہیں کہ آپ کسی ایس پی, ڈی سی, جج, جوڈیشنری, کسی ریونیو تحصیلدار, کسی سے بھی فیض اکبر فیضی کا نام لیں گے تو کہیں گے یار وہ بڑی اچھی شخصیت ہے. میں نے اپنے آپ کو وہاں تک لے کر گیا کہ اب مجھے تعارف کی ضرورت نہیں ہے سر. اس ادارے کی وساطت سے ذرا کہ انویسٹمنٹ میری الیکشن میں ہوئی, لیکن یہ کہ اس ادارے نے مجھے اتنا تعارف دے دیا کہ میں اس ادارے کے لیے بڑا دعا گو ہوں. اور تمام لوگوں کو گزارش کروں گا, ان بچوں کو جو فیاض صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ لائف کے بندے سے بات کی جائے وہ اپنے سے زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کی تعریفیں کرتا ہے. کیوں کہ اپنی مقصد ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے باصلاحیت ہیں, آپ نے 15 سال کے مختصر عرصے میں اتنا مائل سٹون طے کیا ہے کہ کروڑ پتی سے ارب پتی تک کا سفر کیا, لیکن آپ اسٹیٹ لائف کا جو ہے وہ کہ گن گا رہے ہیں. کیوں سر؟ اس میں یہ ہے سر کہ مارکیٹ کے اندر میرے وہ جیسے اگر عامر شاہ صاحب کی مثال ہوں, جو میرے پہلے پالیسی ہولڈر ہیں, یا انسپیکٹر جو میرے دوست تھے اختر علی خان, آج بھی وہ انسپیکٹر ہیں, آج بھی وہ اے ٹائپ کے فلیٹ میں رہتے ہیں G74 میں. ناظرین, اسٹیٹ لائف ایک ایسا ادارہ ہے جو لاکھوں افراد کو روزگار مہیا کر رہا ہے اور کروڑوں انسانوں کو انویسٹمنٹ کے مواقع فراہم کر رہا ہے. تو اگر کوئی بھی نوجوان جو کہ بے روزگار ہے یا روزگار کے ساتھ زیادہ پیسے لائف سٹائل بنانا چاہتا ہے, اچھی انکم چاہتا ہے, پیسہ کمانا چاہتا ہے, تو وہ براہ راست جو ہے وہ اسٹیٹ لائف جوائن کر سکتا ہے. فیاضی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ اس ادارے میں شامل ہو جائے. تھینک یو سر. اس میں یہ ہے کہ تمام ناظرین اور سننے والوں کو یہی میں پیغام دوں گا کہ بیسیکلی اسٹیٹ لائف میں جو ایجوکیشن نیڈ ہے وہ ہے میٹرک. اس میں ہمارے پاس وہ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں جو آلریڈی کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں. ایک لمٹ تک ہمارے ساتھ لوگ اس طرح چلتے ہیں. جب وہ پرماننٹ ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک ریاست ہے, اس کے اندر ایک ٹائم میں 2 جاب تو ہو نہیں سکتی ہیں. میں ان لوگوں کو بھی یہ آفر کروں گا جو لوگ آلریڈی کسی ادارے میں جاب کر رہے ہیں اور اپنی انکم سے مطمئن نہیں ہیں, اور جو پارٹ ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں, جو میں اس کی طرف ہی آؤں گا سر. جو ان لوگوں کے لیے جو لوگ آپ جاب کر رہے ہیں, جو لوگ اداروں میں اور اپنی انکم سے مطمئن نہیں ہیں, جو آج تک 15 سال 10 سال 20 سال 5 سال سروس کر کے اپنے گھر تک نہیں لے سکے, تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بھی ایک ضرورت ہے, شیلٹر تو ضرورت ہے. میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ لائف وہ ادارہ ہے جو گھر دیتا ہے, جو بچوں کو ڈاکٹر بناتا ہے, جو بچوں کو انجینئر بناتا ہے. اس کی انکم اس لیول تک ہے, تو وہ لوگ بھی ہمیں جوائن کریں اور کر سکتے ہیں. بینگ دا جو ہے وہ سیلز ریپریزنٹیو ہوتا ہے اسٹارٹ فرام. اور وہ لوگ جیسے محترم فضل انجم مغل صاحب نے کہا کہ یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں, وہ بچے جو ڈگریز حاصل کر کے بے روزگاری کی لائف گزار رہے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, سٹریس میں آ جاتے ہیں, ٹینشن میں آ جاتے ہیں, ماں باپ کے لیے بجائے خوشی کا سما پیش کرنے کے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. ان بچوں کے لیے میرا یہ پیغام ہوگا کہ پلیز آپ گھر میں مت بیٹھے. میں ان کو یہی گزارش کروں گا کہ میں اپنا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو یہاں شیئر کروں گا اسکرین کے اوپر کہ آپ اسٹیٹ لائف کو جوائن کریں. فیاضی صاحب کا نمبر ہم اسکرین پر چل رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی براہ راست ان سے رابطہ کرنا چاہے پالیسی لینے کے حوالے سے یا اسٹیٹ لائف جوائن کرنے کے حوالے سے, بہت سے بے روزگار نوجوان وہ اگر اسٹیٹ لائف جوائن کرنا چاہیں, یا وہ نوجوان جو یا بالغ وہ بھی اسٹیٹ لائف جوائن کر سکتے ہیں جو کہ اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس نمبر پہ فیاضی صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیاضی صاحب ہمارے ساتھ رہا کریں گے, ہم اگلے پروگرام میں ان سے مزید معلومات حاصل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.